تو ہمارے پاس جو نام ہے میرے خیال سے آپ لوگ تیاری کر آئیں گے. صرف 10 سیکنڈ کے اندر آپ سے جواب چاہیے مجھے. جواب ڈھونڈیے مت انشاءاللہ شیخ. بلکہ آپ اپنے طور پر جواب دیجیے. صرف 10 سیکنڈ, کیونکہ اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر ہم اس طریقے کو باقی رکھ سکتے ہیں, اگر نہیں تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گی ہم کو. تو یہاں جو نام ہے میرے پاس, نورین صاحبہ آپ بتائیں کہ فرزدق شاعر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا جب انہوں نے کوفے والوں کے بارے میں اس سے پوچھا تھا کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو فرزدق نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا قلوبهم معك وسيوفهم مع بني امیہ والقضاء ينزل من السماء واللہ يفعل ما يشاء. ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں, اور جو اللہ چاہتا ہے وہی قضا جو ہے وہ اوپر سے ہی نازل ہوتی ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب. بارک اللہ فیک. اس کے بعد فریحہ راہی صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمر ابن سعد جو کہ عبید اللہ بن زیاد کے فوجوں کا کمانڈر تھا, عمر ابن سعد, اس سے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی پیشکش کی تھی وہ کیا باتیں تھیں؟ حضرت امام حسین نے 3 باتوں کی پیشکش کی تھی. ان میں سے نمبر 1 تو یہ تھا کہ آپ جو ہے مجھے یا تو جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں جانے دیں, یعنی مکہ کی طرف. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر میں جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا یا اس کی جو رائے ہوگی وہ میں بعد میں دیکھ لوں گا, یعنی اس کے ساتھ. اور تیسرا یہ تھا کہ مجھے اسلامی ممالک میں سے کسی بھی ممالک کی طرف جانے کی اجازت دے دی جائے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. غلام مصطفیٰ صاحب آپ بتائیں کہ یزید جو ہے 3 فتنوں کے ذریعے آزمایا گیا. یہ یزید کے دور میں 3 بڑے فتنے ہوئے تھے اور وہ 3 مقامات پر خروج ہو گیا تھا اس کے خلاف. وہ کیا تھے؟ صرف وہ فتنے بتا دیجیے. جی شیخ صاحب وہ یہ آخری سوال ہے. یہ مجھے نہیں پتا, سوال آپ کے سامنے ہے اور آپ کو میں 1 ہفتے پہلے بتا چکا ہوں. جی شیخ صاحب ذرا سوال دوبارہ دہرائیں. یزید کے دور میں 3 فتنے واقع ہوئے تھے, یا یزید 3 فتنوں کے ذریعے آزمایا گیا تھا, اور اس کی وضاحت میں سوال میں نہیں ہے پھر بھی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ 3 مقامات پر اس کے خلاف خروج ہوا تھا. جی شیخ صاحب یہ جی اپنے دور 3 فتنوں کے ذریعے آزمائے گئے. ایک تو یہ تھا خروج الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا, اور پھر خروج تھا اہل مدینہ, اور پھر ایک تھا اور واقعہ الحرہ و خروج عبداللہ ابن زبیر و حصار مکہ. اور اس کے علاوہ وقت استغل الحاقدون من الرافضہ جو کینہ پرور لوگ تھے نا. یہ سوال میں نہیں ہے, آپ کا جواب ختم ہو گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے, وہ اوپر ہی اسی میں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سوال اتنا ہی تھا کہ وہ 3 فتنے کون سے تھے جو اس کے دور میں ہوئے تھے. کامران صاحب اب یہ بتائیں کہ یزید ابن عبد الملک کس سن میں خلیفہ ہوا؟ یزید ابن معاویہ کس سن میں خلیفہ ہوا؟ یزید ابن معاویہ جب حضرت معاویہ فوت ہوئے سن ہجری یہ 60 ہجری میں وہ بنے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد ملیحہ شفیق صاحبہ آپ بتائیں کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ جملہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, صرف اتنا بتانا ہے آپ کو. اور وہ جملہ ہے کہ نصح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما الحسین رضی اللہ تعالی بمواصلۃ السیر الی الکوفہ. نہیں شیخ, یہ جملہ غلط ہے, بلکہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا تھا, جو روکنے والے تھے انہی میں وہ شامل تھے کہ وہ مکہ میں ہی رک جائیں, مطلب ان کو نصیحت کی تھی کہ وہ مکہ میں رہیں. جی مکہ میں ہی رہیں. بارک اللہ فیک. لعن اللہ. اس کے بعد کا سوال ہے نجمہ شیخ صاحبہ. لعن اللہ ابن سمیہ اما واللہ لو انی صاحبہ لعفوت عنہ. اس کا معنی بتائیے, اور یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. لعن اللہ ابن سمیہ امیہ پہ. ابن سمیہ.
ابن امیہ پہ نہیں کر پا رہی شیخ. اما واللہ لو انی آپ کو ایک ہفتہ پہلے میں بتایا تھا تو آپ اس کو پڑھی نہیں تھی سبق کو. جی جی شیخ صاحب نہیں کر سکتی. دیکھیے ضروری ہے پڑھنا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کا اعادہ کریں. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ آپ باقاعدہ ایک ہفتہ پہلے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اعادہ کر کر آئیں. جی کیونکہ انشاءاللہ. اگر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ اعادہ نہیں کریں گے, اگر آپ استفادہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اس جو نشاطات ہیں, ہماری یہ جو ایکٹیویٹی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. جی لعن بالکل. اللہ ابن سمیہ تھا. کوئی بھی بتا دیں کلاس میں اس کے معنی کیا ہیں اور یہ کس نے کہا تھا؟ شیخ یزید جو ہیں ان کے سامنے جب حسین رضی اللہ کے گھر والوں کو پیش کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابو سمیہ پہ لعنت کرے, میں کوفہ والوں کی اطاعت پہ اس کے بغیر بھی خوش ہو جاتا اور اگر راضی ہو جاتا, اور اگر حسین رضی اللہ کا میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو معاف کر دیتا. جی لعن اللہ ابن سمیہ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ عبید اللہ بن زیاد ہے ابن سمیہ سے مراد. اللہ کی لعنت ہو ابن سمیہ پر یعنی عبید اللہ بن زیاد پر. اما واللہ لو انی صاحبہ, اگر میں ان کا صاحب ہوتا یعنی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں مجھے اس بات کا اختیار ہوتا لعفوت عنہ, تو میں اسے درگزر کر دیتا. یہ یزید ابن معاویہ نے کہا تھا. رفعت صاحبہ آپ سے سوال ہے, مرج راہد یہ کس سن میں واقع ہوا تھا؟ مرج راہد یہ جو جنگ ہوئی تھی کس سن میں ہوئی تھی؟ کچھ سوال کیے تھے ہم لوگ, یہ کوئی بتا دیں دوسرے. 65 بارک اللہ فیک. اس کے بعد ہیں ام عبداللہ نا, ام عبداللہ ہیں, اور ام عبداللہ سے سوال ہے کہ عبد الملک نے دواوین کن زبانوں سے عربی زبان میں منتقل کیے تھے؟ عبد الملک ابن مروان نے دواوین کن زبانوں سے عربی زبان میں منتقل کیے تھے؟ کیا ہے تو اس میں مجھے سوال نظر نہیں آ رہا شیخ صاحب. من الرومیہ والفارسیہ الی العربیہ. یہ دوسرے سوال میں ہے, اور دوسرے سوال میں جو خالی جگہ پر کیجیے ہے اس کے پہلا یہی ہے. اس کے بعد اسما امین صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ عبد الملک ابن مروان کی وفات کس سن میں ہوئی اور اس کی خلافت کتنی مدت تھی؟ خلافت کی مدت کیا تھی؟ جی عبد الملک بن مروان یہ 86 میں ان کی وفات ہوئی تھی, اور ان کی یہ تھی 21 ایئرس 21 ان کی حکومت تھی. کتنی تھی؟ 21 سال. جی جی ہاں. اس کے بعد ہیں ربیہ صاحبہ. عبد الملک ابن مروان نے جو سکے بنائے تھے وہ کن چیزوں کے بنے ہوئے تھے؟ کوئی بھی جواب دے دے. من الذهب والفضة, سونے اور چاندی. ذهب والفضة, ٹھیک. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ باقی سبق کو مکمل کریں گے. باقی سبق میں سوالات ہیں, سوالات کو مکمل کرنا ہے. آدھا حصہ ہم لوگ کر چکے تھے, اب آدھا حصہ ہم کو کرنا ہے. سوال نمبر 3, عدد اہم الاصلاحات الداخلیہ للولید ابن عبد الملک رحمہ اللہ. ولید ابن عبد الملک رحمہ اللہ کے اہم داخلی اصلاحات گنائیے, اہم داخلی اصلاحات ذکر کیجیے. جی مسجد نبوی کی تعمیر, اور دمشق میں اموی مسجد کی تعمیر, اور بیمار نبینا اور معذوروں کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا. ٹھیک ہے, یہ داخلی اصلاحات ہے. پہلی جو اصلاح ہے توسیعۃ المسجد النبوی بناء المسجد الاموی فی دمشق, الاہتمام بالمرضى والمکفوفین والمعوقین. تو یہ اس کے داخلی اصلاحات ہے. آپ اس کو نیٹ کر لیجئے کیونکہ ہم لوگ سوال بھی حل کر رہے ہیں اور آپ کو جواب اسی میں سے دینا ہے. شیخ صاحب اس کا مکفوفین اور معوقین کا ترجمہ بتا دیں. مکفوفین ان کو کہتے ہیں جو کہ اندھے ہوتے ہیں, اور معوقین ان کو کہتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد کا سوال ہے اربط من المجموعۃ الف ما يناسبها من المجموعۃ با، مجموعہ الف سے جو مجموعہ با میں مناسب جواب ہے اس سے آپ اس کو جوڑیے. قتیبہ ابن مسلم، مسلمہ بن عبد المالک، موسیٰ بن نصیر، محمد بن القاسم، طارق بن زیاد، یہ الف میں ہے. الاندلس، بلاد السند، بلاد ماوراء النہر، جہاد الروم. تو قتیبہ بن مسلم کس سے جوڑیں گے؟ بلاد ماوراء النہر. بلاد ماوراء النہر. ماوراء النہر. مسلمہ بن عبد المالک شیخ یہ جہاد روم. موسیٰ بن نصیر الاندلس. محمد بن قاسم بلاد السند. اور طارق بن زیاد. شیخ طارق بن زیاد کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا لیکن یہاں پہ نورین نے نہیں ہے ان کا بھی. طارق بن زیاد بھی اندلس کا ہی ہے. موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد دونوں، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد دونوں کو ہم جو ہے اندلس سے جوڑیں گے. علل ما یلی، علت بیان کیجئے آنے والی باتوں کی. علت مانے سبب. نجاح ولید ابن عبد الملک بالقیام باصلاحاتہ و فتوحاتہ العظیمہ. ولید ابن عبد الملک کے اصلاحات کے قیام اور اس کے عظیم فتوحات میں کامیابی حاصل کرنے کی علت بیان کیجیے. ولید عبد الملک اس کے اچھے جو مسلمان اس کو قائد تھے، یہ تھے قتیبہ بن مسلم تھے، مسلمہ بن عبد الملک تھے، موسیٰ بن نصیر تھے، محمد بن قاسم تھے. تو یہ ان کو اچھے قائد ملے تھے. اس وجہ سے شیخ اصل یہ تھا کہ ان کے والد نے جتنے بھی داخلی مسائل تھے ان کو ختم کر دیا تھا. خانہ جنگی کی صورتحال ختم ہو چکی تھی اور کسی بھی قسم کے جو داخلی تھریٹس تھے وہ ختم ہو گئے تھے. تو اس لیے ان کو ٹائم ملا کہ یہ پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسری طرف توجہ دیں. جی ہاں، کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے. اور یہ پہلے یہ جو سبق ہے ولید عبد الملک کا، اس کے پہلے صفحے پر ہی ہے. دیکھیے وَلَعَلَّ مِنْ أَهَمِّ الْأَسْبَابِ فِي ذَلِكَ أَنَّ وَالِدَهُ عبد الملك بن مروان قد خلص الدولة الإسلامية إلى حد كبير من المشكلات الداخلية، فورث الوليد عن أبيه ملكا واسعا مستقر الأوضاع، فكانت الفرصة مواتية له كي يتجه إلى الإصلاح والتعمير في الداخل وإلى الفتوح الإسلامية في الخارج. تو اس کے اہم اسباب میں اس کی جو علت ہے وہ یہ کہ ان کے والد عبد الملک بن مروان نے بہت حد تک داخلی مشکلات کو ختم کر دیا تھا. مشکلات سے اسلامی مملکت کو ختم کر دیا تھا، داخلی مشکلات کا گویا خاتمہ کر دیا تھا. تو ولید ابن ملک ایک ایسی حکومت کے وارث ہوئے جو وسیع تھی اور اس میں حالات مستقر تھے، یعنی حالات پرامن تھے. تو ان کو یہ موقع مل گیا تاکہ وہ داخل کی اصلاح کر سکے اور خارج کے فتوحات کی طرف توجہ دے سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال ہے علل ہی کا. الحاء الحجاج بن یوسف الثقفی علی الخلیفۃ الولید بن ملک بفتح بلاد السند. اصرار کرنا حجاج بن یوسف الثقفی کے ولید بن عبد الملک سے بلاد السند کو فتح کرنے کے اصرار کی وجہ کیا تھی؟ شیخ مطلب وہ مسلمانوں کی جو تجارت ہے اس کے قافلوں کو نقصان ہو رہا تھا، شاید اس لیے انہوں نے حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک کو مطلب کہا تھا کہ سرحدوں کی حفاظتوں کے لیے بلاد سندھ میں یہ مطلب بھیجا جائے. جی شیخ ایسے ہی کچھ تھا نا. یہی ہے. محمد بن قاسم نمبر 3 جو محمد بن قاسم لکھا ہوا ہے نا، آپ اس کو دیکھ لیجیے. تو وہیں پہلا جو ہے وہی ہے کہ لقد كانت هذه البلاد اي بلاد السند منبعا لاخطار جسيمه تهدد الدوله الاسلاميه في عهد الوليد بن ملك. جو بلاد سندھ تھے یہ بہت سے خطرات کا مرکز بن گئے تھے جو اسلامی حکومت کے لیے کافی پریشان کن تھے ولید بن ملک کے دور میں. وہاں سے کچھ ڈاکو آتے تھے اور مسلمان تاجروں پر حملہ کرتے تھے. یہ وہ چیز ہے
جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک سے اصرار کیا بلاد سندھ کو فتح کرنے کے سلسلے میں. اس کے بعد ذا علامت صح امام العبارت الصحیحتی و علامت خطا امام العبارت الخاطئتی ما تصحیح الخطا ان وجد. صحیح کی علامت رکھیے اس عبارت کے سامنے جو کہ صحیح ہے، اور غلط کی علامت رکھیے اس عبارت کے سامنے جو کہ غلط ہے، اور اگر جو غلط ہے اس کو پھر صحیح کیا ہے وہ بتائیے. تنازل معاویہ بن یزید عن الخلافۃ لمروان بن الحکم. معاویہ بن یزید نے تنازل اختیار کیا تھا خلافت سے مروان بن حکم کے لیے. صحیح ہے غلط ہے؟ جی شیخ صحیح ہے. غلط ہے اور صحیح یہ ہے. غلط ہے. ہاں غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. معاویہ بن یزید نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. تو یہ جملہ غلط ہے، پہلا جملہ غلط ہے، اور جو بات صحیح ہے وہ یہ کہ اس نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا. الذي نقل دیوان العراق من الفارسیۃ الى العربیۃ و ابو ثابت الخنسی. عراق کے دیوان کو فارسی زبان سے عربی زبان میں جس نے منتقل کیا ان کا نام یہ تھا. صحیح ہے یہ؟ نہیں شیخ یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے شام کا کیا تھا عربی زبان کے اندر. ہاں تو عراق کا کس نے کیا تھا؟ صالح بن عبد الرحمن نے. صحیح یہ ہے کہ صالح بن عبد الرحمن جو حجاج ابن یوسف کے کاتب تھے، صحافی. صحیح ہے نا؟ وہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں، مل گیا آپ کو وہاں وہی یہ لکھا جی شیخ کہ ہاں صالح بن عبد الرحمن نام ہے ان کا. تو یہ غلط ہے جملہ یہ بھی، اور جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ شیخ صالح بن عبد الرحمن کاتب حجاج بن یوسف. صالح بن عبد الرحمن جو حجاج بن یوسف کے کاتب تھے. يعتبر مروان بن الحكم هو المؤسس الثاني للدولة الأموية. مروان بن حکم حکومت امویہ کے مؤسس ثانی سمجھے جاتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان سمجھے جاتے ہیں. عبد الملک ابن مروان یہ مؤسس ثانی سمجھے جاتے ہیں اموی خلافت کے. یہ آپ کو مل جائے گا اس کا جواب عبد الملک ابن مروان کے سبق کے دوسرے صفحے میں صفاتہ میں. جو صفاتہ کی آخری جو عبارت ہے وہ سارا عبد الملک ابن مروان بحق هو المؤسس الثانی للدولة الأمویہ. عبد الملک ابن مروان حقیقت میں یا حق کے ساتھ حقیقت میں مؤسس ثانی بنے تھے اموی حکومت کے. تو مؤسس اول کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ. معاویہ، جی ہاں معاویہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہی کے دور میں. فتح مدینہ خواقا و خالقہ فی عہد عبد الملک ابن مروان. یہ دونوں شہر عبد الملک ابن مروان کے حکومت کے خلافت کے دور میں فتح کیے گئے. صحیح ہے؟ جی شیخ صحیح. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اور آپ کے پاس وہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دی بعض فتنوں کے باوجود بھی. صحیح ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کا سوال ہے من اول من ضرب السکۃ فی الاسلام وما اثر ذلک علی المجتمع الاسلامی. سب سے پہلے اسلام میں جو سکے ڈھالے تھے وہ کس نے ڈھالے تھے، اور اسلامی سوسائٹی پر معاشرے پر اس کے کیا اثرات واقع ہوئے تھے. اول من ضرب السکۃ فی الاسلام بتائیے کون ہے، اور اثر ذلک علی المجتمع، یہ دونوں چیزیں. عبد الملک بن مروان تھے،
اور ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی دولت اسلامیہ کی اقتصاد مضبوط ہوئی تھی، اور لوگوں میں جو ہے اقوام میں ان کی ہیبت جلال بڑھا، اور اسی طرح جب لوگوں نے ان کی مسلمانوں نے جب اپنے اس سکے میں تجارت کی آپس میں، تو اس کی وجہ سے اقتصادیات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ٹھیک، یہی جواب ہے۔ کس نے سکے ڈھالے اور اس سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات ہوئے؟ تو یہاں وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ سبق شروع کریں گے آئندہ ہفتہ۔ تو جمعہ کے دن آپ کو کس سبق کی تیاری کرنا ہے؟ براہ کرم تیاری کر آئیے۔ اس وقت ہرگز آپ کو کتابیں ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے پورے سبق کو پڑھ کر صرف سوال سننا ہے اور 10 سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا ہے۔ تو الامر کا سبق ہے اصول فقہ میں، اور باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ آئندہ منگل کو اس میں سوال ہوں گے بلوغ المرام کے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔